حاضرین بزم، اسلامی رشتے کی ماں بہنیں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے تاجدار نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عبادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہر طرف اجالا دکھائی دیتا ہے، نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور خدا کرے کہ وہاں جا کے ہم سب کا دم نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ اور کسی شاعر نے بڑے چھوٹے انداز میں کہا، یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھا ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ کا، اگر آپ محبتوں کے ساتھ بولتے رہیں گے انشاءاللہ تو اچھا پیغام میرے بعد بھی آپ تک پہنچتا رہے گا ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے مولانا عتیق صاحب کو۔ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھا ہو تو سچا ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھائی ہو چچا ہو یا کہ ہو والد، عقیدے میں خرابی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عقیدے میں آپ نے جو کہا تھا وہ شعر سمجھ میں آیا کہ عقیدے میں خرابی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر عقیدہ مضبوط ہے تو الحمدللہ دنیا میں بھی قائم ہے اور آخرت میں بھی قائم ہے۔ عادت کے مطابق چند شعر میں آپ تک پہنچاؤں اور اس کے بعد تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا۔ ہمارے جماعت کے بہترین علماء آج کی اس نورانی بزم میں تشریف فرما ہے، جن کی آپ کو نعت و تقریر سب کچھ سماعت کرنا ہے۔ ہمارے بالخصوص صوفی باصفا جناب محترم اختر کے حضور نے اس خاکسار کو فون کیا، اور میں آپ کی دوار محبت میں پہلی بار حاضر آیا۔ میں نہیں جانتا آپ کیسا سنتے ہیں، کیا سنیں گے، لیکن میں پیغام مصطفیٰ لایا ہوں، بس وہی آپ تک پہنچاؤں گا محبتوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ، ملاحظہ فرمائیں۔ کیا کوئی سمجھے بھلا رتبہ میرے سرکار کا، کیا کوئی سمجھے بھلا رتبہ میرے سرکار کا، کیا کوئی سمجھے بھلا رتبہ میرے سرکار کا، کیا کوئی سمجھے بھلا، کیا کوئی سمجھے بھلا رتبہ میرے سرکار کا، ہے
ہے کلام پاک میں چرچا میرے سرکار کا، ہے کلام پاک میں چرچا میرے سرکار کا۔ اور محبتوں کے ساتھ یہ شعر سماعت فرما لیں۔ ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور کلمہ پڑھ لیا، ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور کلمہ پڑھ لیا، ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور کلمہ پڑھ لیا، دیکھا جب فاروق نے چہرہ میرے سرکار کا، دیکھا جب فاروق نے چہرہ میرے سرکار کا۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے۔ آج خیبر فتح ہوگا یہ صحابہ بول اٹھے، آج خیبر فتح ہوگا یہ صحابہ بول اٹھے، کہ آج خیبر فتح ہوگا، آج خیبر فتح ہوگا یہ صحابہ بول اٹھے، ہے علی کے ہاتھ میں جھنڈا میرے سرکار کا، ہے علی کے ہاتھ میں جھنڈا میرے سرکار کا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرما لیں۔ محبتوں کے ساتھ آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، پروردگار عالم 90 نیکیاں آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ جتنی دیر بیٹھے ثواب کماتے رہیں، یہی آپ کا فائدہ ہے۔ محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ اپنا اپنا سر بچائے سمرزادوں سے کہا، توجہ حضرت، اپنا اپنا سر بچائے سمرزادوں سے کہا، کہ اپنا اپنا سر بچائے، اپنا اپنا سر بچائے سمرزادوں سے کہا، آ رہا ہے کربلا میں، آ رہا ہے کربلا بیٹا میرے سرکار کا، آ رہا ہے کربلا بیٹا میرے سرکار کا۔ اور فضل رب سے روٹیاں بڑھتی رہی کم نہ ہوئی، فضل رب سے روٹیاں بڑھتی رہی کم نہ ہوئی، جب ہوا جابر کے گھر کا نام میرے سرکار کا، جب ہوا جابر کے گھر کا نام میرے سرکار کا۔ اور دو تین شعر بزرگ بہلول کی شان میں حضرت کے حوالے سے فرمائش کے مطابق میں یہ بند آپ تک پہنچاؤں، اس کے بعد اپنی بات کو آگے رکھوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سوائے حضرت بہلول دانا کسے کو آتا ہے، سوائے حضرت بہلول دانا کسے کو آتا ہے، سوائے حضرت بہلول دانا کس کو آتا ہے، زمین پر خود کا نقشہ بنانا کسے کو آتا ہے، زمین پر
نقشہ بنانا کس کو آتا ہے؟ اور یہ بند سماعت فرمائے کہ اشارہ دیکھ کے ابوبکر کا سرکار کہتے ہیں، اشارہ دیکھ کے ابوبکر کا سرکار کہتے ہیں، اشارہ دیکھ کر ابوبکر کا سرکار کہتے ہیں، میرے صدیق سے سب کچھ لٹانا کسے کو آتا ہے؟ زمین پر خود کا نقشہ بنانا کسے کو آتا ہے؟ یہ مبارک محفل بالخصوص صوفی صاحب نے سجائی رچائی ہے اور آپ سب کو بلایا ہے۔ الحمدللہ تمام علماء حضرات اس مبارک محفل میں حاضر ہے۔ یہ صوفیوں کی محفل ہے اور صوفیوں کے نام ہی سجائی رچائی ہے۔ الحمدللہ